السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد۔ فعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس، متفق علیہ۔ ولفظ مسلم لا صلاة بعد صلاة الفجر۔ وله عن عقبة بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ 3 ساعات كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس وحين تتضيف الشمس للغروب۔ والحكم الثاني عند الشافعي رحمه الله تعالى من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بسند ضعيف وزاد إلا يوم الجمعة، وكذا لأبي داود عن أبي قتادة نحوه۔ بلوغ المرام من أدلة الأحكام کی حدیث نمبر 136 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، جو کافی طویل روایت ہے اور اس میں 2 روایتوں کو جمع کیا گیا ہے۔ پہلی جو روایت ہے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، بہت معروف روایت ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا۔ حدیث کیا ہے؟ لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس، متفق علیہ۔ لا صلاة نہیں ہے نماز، لا مانے نہیں، لا صلاۃ نہیں ہے کوئی نماز، لا صلاۃ نہیں ہے کوئی نماز، بعد الصبح صبح کے بعد، یعنی فجر کی نماز کے بعد، لا صلاۃ بعد الصبح صبح کی بعد کوئی نماز نہیں ہے، حتی تطلع الشمس یہاں تک کہ سورج نکل جائے، طلوع ہو جائے، یعنی فجر کی نماز پڑھ لینے کے بعد کوئی نفل نماز نہیں ہے اور کوئی نماز نہیں ہے۔ ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس، تغیب غائب ہونا یعنی ڈوبنا، غاب یغیب غائب ہونا، مراد کیا ہے؟ ڈوبنا۔ حتى تغیب الشمس یہاں تک کہ سورج ڈوب جائے، اس میں کوئی مشکل لفظ نہیں ہے۔ ولا صلاة بعد العصر اور عصر کے بعد کوئی نماز نہیں ہے، حتی تغیب الشمس یہاں تک کہ سورج ڈوب جائے۔ یہاں پر 2 مکروہ اوقات کا ذکر کیا جا رہا ہے، یعنی 2 وقت میں نماز پڑھنا کیا ہے؟ منع کیا گیا ہے، جس کو مکروہ کہا جاتا ہے، یعنی ان اوقات میں نماز پڑھنا منع ہے۔ اور یہاں حدیث میں 2 وقت بتایا گیا، ایک وقت ہے فجر کی نماز کے بعد، فجر کی نماز کے بعد کب تک؟ سورج نکلنے تک، ایک مکروہ وقت ہے۔ دوسرا وقت بتایا گیا ہے کہ عصر کی نماز کے بعد سے نفل پڑھنا منع ہے، کب تک؟ سورج ڈوبنے تک۔ متفق علیہ، بخاری مسلم کی یہ روایت ہے، لیکن یہی روایت جو مسلم شریف میں ہے وہ تھوڑا الفاظ بدل کے ہے، لیکن مفہوم وہی ہے، معنی مفہوم وہی ہے لیکن الفاظ بدلا ہے۔ دیکھیے، وَلَفْظُ مُسْلِمٍ
لا صلاۃ بعد صلاۃ الفجر، صبح کی جگہ پہ کیا لفظ ہے؟ بعد صلاۃ الفجر، فجر کا مطلب ذکر ہے، تو صبح کے معنی بھی وہی فجر کی نماز ہی ہے۔ لا صلاۃ بعد صلاۃ الفجر، فجر کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں۔ حدیث کا کیا مطلب ہے؟ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ یہ دو اوقات ایسے ہیں جس میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے، یعنی فجر کی نماز کے بعد نماز پڑھنا منع ہے، اور ایسے ہی عصر کی نماز کے بعد نماز پڑھنا منع ہے۔ لیکن یہاں منع سے کیا مراد ہے؟ نفل نماز پڑھنا منع ہے، یعنی ایک آدمی جیسے اب فرض نماز پڑھ لیا ہے، اب عصر کے بعد کوئی نفل پڑھے تو یہ منع ہے۔ فجر کی نماز پڑھ لیا ہے، پھر اب وہ کوئی نفل پڑھنا چاہے تو منع ہے۔ لیکن نفل نماز کی دو قسمیں ہیں، ایک نماز ہے جس کا تعلق سبب سے ہے، ریزن سے ہے، جس کو سببی نماز کہتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے غیر سببی نماز، غیر سببی نماز۔ تو یہاں پر جو نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے کہ عصر کے بعد اور فجر کے بعد نماز نہیں ہے، تو یہاں مراد غیر سببی نماز ہے، غیر سببی نماز پڑھنا منع ہے، غیر سببی نماز پڑھنا منع ہے۔ لیکن جس کا تعلق سبب سے ہو، جس کا تعلق کیا ہو؟ سبب سے ہو، تو وہ نماز اب یہاں پہ پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی آیا، جماعت کھڑی تھی، فجر میں شامل ہو گیا، اب اس کی 2 رکعت پہلے کی سنت چھوٹ گئی ہے، تو اب فرض نماز کے بعد وہ 2 رکعت پڑھ سکتا ہے، جبکہ حدیث میں کیا کہا گیا ہے؟ فجر کے بعد کوئی نماز نہیں۔ لیکن یہاں پر وہ فجر کی جو 2 سنت چھوٹ گئی ہے، نماز سے پہلے پڑھنا چاہیے لیکن نہیں پڑھ سکا کسی عذر کی بنیاد پر، تو اب جماعت کے بعد بھی 2 رکعت پڑھ سکتا ہے، اس کے لیے جائز ہے۔ تو وہ نماز جس کا کوئی سبب ہو، ریزن ہو، تو سببی نماز ان مکروہ اوقات میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ سببی نماز کیا ہے؟ جیسے وضو کے بعد جیسے 2 رکعت پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، مسجد میں گئے تحیۃ المسجد پڑھنا ہے تو بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی نماز ہماری چھوٹ گئی تھی قضا کرنا ہے تو پڑھ سکتے ہیں، نماز ہماری چھوٹ گئی تب نہیں پڑھ سکے تھے تو اب یہاں ہمیں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو نفل نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے، لا صلاۃ، کوئی نماز نہیں۔ مراد کیا ہے؟ نفل نماز جو غیر، جس کا تعلق غیر سببی ہو، جو غیر سببی نماز ہو تو وہ نماز پڑھنا منع ہے، لیکن جس کا تعلق سبب سے ہو تو وہ نماز پڑھا جا سکتا ہے، وہ نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ جیسے مثال دی، فجر کی 2 سنت چھوٹ گئی، وہ پڑھی جا سکتی ہے، تحیۃ المسجد پڑھی جا سکتی ہے، تحیۃ الوضو پڑھی جا سکتی ہے، ایسی جس نماز کا کوئی سبب ہو اس کو پڑھا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ تو 2 اوقات مکروہ یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے، فجر کے بعد اور عصر کے بعد۔ وَلَهُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رضی اللہ تعالی عنہ 3 ساعات كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا۔ یہ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وَلَهُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی روایت انہی سے ہے، مطلب امام مسلم رحمہ اللہ سے، یعنی مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ جو ہے تھے عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ہے، اس کے الفاظ دیکھیے، کہا 3 ساعات كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ينهانا، تو یہ روایت مسلم شریف کی ہے، عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تھوڑا سا جان لیتے ہیں۔ عقبہ بن عامر جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سابقین اولین میں سے ہیں، صحابی ہیں، اور مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جانے والوں میں سے ہیں، مہاجر ہیں، قرآن کے بڑے ماہر تھے، اور فقہ اور وراثت جو پراپرٹی تقسیم کرتے ہیں کس کو کتنا حصہ ملے گا، اس فیلڈ کے بڑے ماہر آدمی تھے۔ فقہائے صحابہ میں آپ کو شمار کیا جاتا ہے۔ یہ بصرہ میں رہتے تھے، بصرہ ایک جگہ کا نام ہے، وہیں پہ آپ کا قیام تھا۔ اس کے بعد
ان کے بارے میں آتا ہے کہ صفین کی جو لڑائی ہوئی تھی اس لڑائی میں یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے. پھر 3 سال تک مصر کے والی رہے، گورنر رہے، اور غزوۃ البحر کے امیر رہے. مصر میں 58 ہجری میں وفات پائی. سن 58 ہجری میں مصر کے اندر آپ کی وفات ہوئی. عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ کی روایت بہت زیادہ مروی ہے، بار بار حدیث کتابوں میں ان کا نام آتے رہتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ایک روایت ان کی یہاں پہ ہے. یہاں پر جو انہوں نے روایت بیان کی ہے یہ وہ حدیث ہے جس کا تعلق اوقات مکروہہ سے ہے، یعنی کن وقتوں میں نماز پڑھنا کیا ہے، منع ہے. ابھی ایک روایت گزری ہے جو ابو سعید خدری سے ہے جس میں 2 وقت کا تذکرہ کیا گیا ہے، یعنی فجر اور عصر کے بعد نفل نماز پڑھنا کیا ہے، منع ہے. ابھی یہاں پر 3 وقت کا تذکرہ کیا گیا ہے، یعنی عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے اس میں 3 اوقات مکروہہ کا تذکرہ موجود ہے، اور یہ بہت مشہور ہے. ایک تو سورج نکلنے کے وقت، اور دوسرا زوال کے وقت، اور تیسرا سورج ڈوبنے کے وقت. ان 3 اوقات میں نفل نماز پڑھنا منع ہے. لیکن نفل سے مراد کون سی نفل ہے؟ جو غیر سببی نماز ہے. غیر سببی جیسے آدمی سوچ رہا ہے کہ کچھ نفل پڑھ لیا جائے تو نماز پڑھ لے، تو کبھی بھی پڑھ سکتا ہے آدمی. لیکن یہ جو مکروہ اوقات ہے ان میں نماز پڑھنا منع ہے. لیکن وہ نماز جس کا تعلق سبب سے ہے تو یہ اوقات مکروہہ کے اندر بھی پڑھا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جو سببی نماز ہے وہ سببی نماز بھی اس میں پڑھا جا سکتا ہے. اور اسی طریقے سے کوئی آدمی لیٹ اٹھا ہے یا کوئی ایمرجنسی یا کوئی پریشانی تھی، کوئی عذر شرعی تھی، عذر شرعی کی بنیاد پر اس کی نماز فوت ہو گئی، تو سورج نکلتے اور ڈوبتے اور زوال کے وقت وہ جو نماز اس کی فوت ہو گئی ہے اس اوقات ممنوعہ میں بھی، مکروہہ میں بھی پڑھ سکتا ہے. یہاں پر جو 3 اوقات کا تذکرہ کیا گیا ہے اس میں نوافل کے ساتھ ساتھ جنازے کی نماز اور تدفین سے بھی منع کیا گیا. جنازے کی نماز مردے کو دفن کرنے سے منع کیا گیا، جنازے کی نماز پڑھنے سے اور تدفین کرنے سے بھی منع کیا گیا. اب حدیث کے الفاظ دیکھیے. ان عقبۃ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ 3 ساعات کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینہانا. 3 اوقات میں اللہ کے رسول ہمیں منع کرتے تھے. 3 ساعات، 3 من 3، ساعات ساعتن کی جمع ہے، مطلب گھڑی، اوقات. 3 ساعات اے 3 اوقات، 3 وقتوں میں یعنی 3 ٹائم میں. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینہانا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کرتے تھے. کس چیز سے منع کرتے تھے؟ نہا ینہا معنی روکنا، منع کرنا. ینہانا ہمیں منع کرتے تھے. ان نصلی فیہن، ان نصلی کہ ہم نماز پڑھیں. ان نصلی معنی کیا ہوگا؟ ہم نماز پڑھیں. فیہن ان میں، یعنی 3 اوقات میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ان 3 اوقات میں نماز پڑھنے سے منع کرتے تھے. وَأَن نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا، نقبر یہ کہ ہم قبر میں مردے کو دفنائیں. وَأَن نَقْبُرَ یہ کہ ہم مردے کو دفنائیں. فیہن ان 3 اوقات میں، فیہن اس میں یعنی ان 3 اوقات میں. موتانا اپنے مردے کو، موتانا یہ موتا میت کی جمع ہے یعنی مرنے والوں کو. ہم اپنے مرنے والوں کو، مردوں کو دفن کریں. تو اس سے آپ نے منع کیا ہے. 3
ثلاث ساعات كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ینہانا ان نصلی فیہن وان نقبر فیہن موتانا. 3 اوقات ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینہانا، اللہ کے رسول ہمیں منع کرتے تھے کس بات سے؟ ان نصلی فیہن، کہ ہم ان میں نماز پڑھیں، وان نقبر فیہن موتانا، اور یہ کہ ہم اپنے مردوں کو اس میں دفن کریں، یعنی قبر میں اتاریں، دفن کریں. تو ان تینوں وقتوں میں نماز اور تدفین دونوں کیا ہے؟ منع ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں منع کرتے تھے. وہ 3 اوقات کون سے ہیں؟ کہتے ہیں حین تطلع الشمس بازغۃ حتی ترتفع. حین مانے جب، حین مانے جب، تطلع مانے طلوع ہونا، تطلع طلوع ہونا، تطلع الشمس سورج طلوع ہو. حین تطلع الشمس جب سورج طلوع ہو رہا ہو، سورج نکل رہا ہو، تو اس گھڑی میں نماز پڑھنا کیا ہے؟ منع ہے. اس گھڑی میں نماز پڑھنا کیا ہے؟ منع ہے. لیکن ایک کنڈیشن ہے جس میں نماز پڑھنا کیا ہے؟ جائز ہے. کون سی کنڈیشن ہے؟ جو آدمی لیٹ اٹھا ہے، اس کی نماز فوت ہو گئی ہے، تو جب بھی وہ بیدار ہوگا، یا کوئی آدمی نماز بھول گیا ہے، جب بھی وہ یاد کرے گا وہ نماز کو پڑھے گا. حتیٰ کہ وہ بیدار ہوا کب؟ وضو بنا کر کے فارغ ہوا، تیار ہوا نماز پڑھنے کے لیے. وقت کون سا ہے؟ مکروہ وقت ہے، یعنی سورج نکل رہا ہے. اس پیریڈ میں، اس وقفے میں نماز پڑھنا کیا ہے؟ منع ہے. لیکن یہ جو عذر شرعی ہے جس کے پاس، اور جو نماز نہیں پڑھ سکا ہے، جماعت میں شامل نہیں ہو سکا تھا، سویا تھا، یا کوئی مجبوری تھی، یا نماز بھول گیا تھا، تو اب سورج نکل رہا ہے، اس میں نفل نماز پڑھنا تو منع ہے. لیکن جو نماز کسی سبب اور ریزن سے منسلک ہے، ویسی نماز کا پڑھنا اس میں جائز ہے، درست ہے. تو حین تطلع الشمس جب سورج نکل رہا ہو، بازغۃ حتی ترتفع. بازغہ مانے چمکتے ہوئے، روشن، بازغہ روشن، چمکتے ہوئے. تطلع الشمس بازغۃ سورج چمکتے ہوئے طلوع ہو رہا ہو. حتی ترتفع، حتی مانے یہاں تک کہ، ترتفع، ترتفع مانے بلند ہونا، ارتفع یرتفع سے ترتفع، بلند ہونا. یہاں تک کہ بلند سورج، یہاں تک کہ سورج بلند ہو جائے. سورج بلند ہو جائے کیا مطلب ہے؟ سورج ایک نیزہ اوپر ہو جائے، یعنی سورج جہاں سے نکلتا ہے وہاں سے سورج کیا ہو؟ ایک نیزہ سے بلند ہو جائے. ایک نیزہ کا مطلب کیا ہوا؟ سمجھ لیجئے کہ 1 میٹر، 1 میٹر، 1 میٹر ہم جانتے ہیں، جیسے کپڑا خریدتے ہیں تو 1 میٹر، یعنی اس کو آپ مثال سمجھنا چاہیں تو آدمی اپنے ہاتھ کو پھیلائے تو ناخن سے یعنی جو انگلی ہے، ناخن سے لے کر کے آدمی اپنے ہاتھ کو پھیلائے تو اس کے یہ جو منہ ہے، یعنی سینٹر ہے، وہاں تک آئے گا. یعنی جیسے کہ آدمی کی ناک ہے، یا اسی کے برابر داڑھی ہے، یا یہ سینہ ہے، تو یہاں اتنا 1 میٹر آتا ہے غالباً، تقریباً. تو اتنا سورج کیا ہو؟ بلند ہو جائے، تب اس کو نماز پڑھنا کیا ہو جائے گا؟ جو ممانعت ہے دور ہو گئی. جیسے چاشت اور اشراق کی نماز پڑھنے کی جو تعلیم دی گئی ہے، تو سورج نکلتے وقت نماز پڑھنا منع ہے، نفل نماز پڑھنا منع ہے. لیکن جب سورج نکل چکا ہے اور سورج بلند ہو گیا ہے، کہاں تک بلند ہو گیا ہے؟ 1 نیزے کے برابر. 1 نیزہ مطلب 1 میٹر. تو اب اتنا سورج بلند ہو گیا ہے، تو اب ممانعت، اوقات مکروہہ ختم ہو گیا. حتی ترتفع حین تطلع الشمس بازغۃ حتی ترتفع. جب سورج چمکتے ہوئے نکلے یہاں تک کہ وہ بلند ہو جائے، یعنی بلند ہو جائے تب نماز پڑھنا جائز ہو گیا. وحین یقوم قائم الظہیرہ حتی تزول الشمس. حین مانے جب، یقوم کھڑا ہونا، قام یقوم کھڑا ہونا. قائم الظہیرہ، قائم الظہیرہ، ظہیرہ کہتے ہیں نصف نہار. الظہیرہ مانے دوپہر، الظہیرہ مانے دوپہر. حتی تزول الشمس یہاں تک کہ سورج ڈھل جائے.
زال یزول مانے زائل ہونا، ڈھلنا، حتی تزول الشمس، یہاں تک کہ سورج ڈھل جائے. کہا وحین یقوم قائم الظہیرہ، اور اس وقت جب بالکل کھڑی دوپہریہ ہو. کب نماز پڑھنا منع ہے؟ وحین یقوم قائم الظہیرہ، اس وقت جب بالکل کھڑی دوپہریہ ہو، یعنی دوپہر کا وقت جب بالکل سورج بالکل بیچ میں ہو. سورج کیا ہو؟ بالکل بیچ میں ہو. نصف النہار کے وقت بالکل سورج نہ دائیں ہے نہ بائیں ہے، نہ مشرق ہے نہ مغرب ہے، بالکل بیچ میں ہے. اس وقت نماز پڑھنا کیا ہے؟ منع ہے. اس کو زوال کا وقت کہتے ہیں. اس کو کیا وقت کہتے ہیں؟ زوال کے وقت. زوال کے وقت نماز پڑھنا منع ہے. ظہر کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ زوال کے بعد شروع ہوتا ہے. تو زوال کے وقت میں نماز پڑھنا منع ہے. پہلا وقت منع کون سا تھا؟ سورج نکلتے وقت. دوسرا کب منع ہے؟ زوال کے وقت، یعنی سورج کیا ہو؟ بالکل بیچ میں ہو، نہ مشرق کی طرف ہو نہ مغرب کی طرف ہو، ان دونوں کو بالکل بیچ میں ہو. بالکل کب؟ کھڑی دوپہریہ جس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں، یعنی بالکل دوپہر کے وقت سورج جب بالکل سر پر ہو، بیچ میں سورج کھڑا ہو. وحین یقوم قائم الظہیرہ، جب سورج نصف نہار پر، یعنی بیچ میں، آسمان کے بیچ میں کیا ہو؟ کھڑا ہو، رکا ہو. حتی تزول الشمس، یہاں تک کہ سورج ڈھل جائے، مطلب مغرب کی طرف مائل ہو جائے. تو جب سورج تھوڑا بیچ سے مغرب کی طرف چلا جائے، کیونکہ سورج نکلتا ہے مشرق سے اور مغرب میں جا کے ڈوبتا ہے، تو بیچ سے مغرب کی طرف مائل ہو جائے، تب کیا ہو گیا؟ یہ زوال ختم ہو گیا. اس کے بارے میں علماء یہ کہتے ہیں ماہرین کہ زوال کا وقت بہت مشکل سے 15-10 منٹ کے بیچ میں ہوتا ہے، یا اس سے بھی کم ہوتا ہے، یا اس سے بھی کچھ کم ہوتا ہے. تو اس میں بھی نماز پڑھنا کیا ہے؟ منع ہے. ایسے سورج نکل رہا ہے اور نیزے تک، ایک نیزے تک پہنچنا، یہ بھی 12-15 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے، 10-15 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے موسم کی تبدیلی کے ساتھ. بڑے دن میں تھوڑا وقت بڑا ہوتا ہے، لیکن چھوٹے دن میں وقت کم لگتا ہے، 10 سے 15 منٹ مان لیجئے. تو یہ زوال کے وقت نماز پڑھنا منع ہے، اور سورج نکلتے وقت نماز پڑھنا منع ہے. زوال کا مطلب کیا ہوا؟ سورج بالکل سر پہ ہو، بالکل بیچ میں ہو. زوال کا وقت اسی کو کہا جاتا ہے، یعنی مشرق اور مغرب کے بیچ میں بالکل کیا ہو؟ رکا ہو. تو اس وقت جب سورج بالکل بیچ میں ہو تو نماز پڑھنا منع ہے. اسی کو کہا حین یقوم قائم الظہیرہ حتی تزول الشمس، جب بالکل سورج کیا ہو؟ بیچ آسمان میں ہو، یعنی بالکل سر پر ہو، کھڑی دوپہریہ جس کو کہتے ہیں ہمارے یہاں. حتی تزول الشمس، یہاں تک کہ سورج ڈھل جائے، یعنی مغرب کی طرف روانہ ہو جائے، مائل ہو جائے. وحین تتضیف الشمس للغروب، تیسرا وقت جس میں نماز پڑھنا منع ہے، کہا حین تتضیف الشمس للغروب. حین مانے جب، تتضیف مائل ہونا، تتضیف مانے مائل ہونا. حین تتضیف الشمس، سورج مائل ہو، للغروب، غروب کے لیے. غروب مطلب ڈوبنے کے لیے. یعنی تیسرا جو وقت منع ہے کب؟ غروب آفتاب کے وقت. غروب آفتاب کے وقت، یعنی سورج ڈوبنے والا ہو. سورج کیا ہو؟ بالکل ڈوبنے والا ہو. تو اس وقت نماز پڑھنا کیا ہے؟ منع ہے. جیسے سورج نکلتے وقت نماز پڑھنا منع ہے، ایسے سورج ڈوبتے وقت بھی نماز پڑھنا منع ہے. لیکن یہ منع ہے مراد کیا ہے؟ نفلی نماز پڑھنا منع ہے. لیکن جس کی نماز کا کوئی سبب ہو تو نماز پڑھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. یا اس طرح کوئی آدمی لیٹ اٹھا ہے، وضو بنایا اور سورج ڈوبنے کا وقت ہو چکا ہے، اب کیا کرے گا؟ وہ مغرب پڑھے گا یا عصر پڑھے گا؟ نہیں، وہ پہلے عصر کی نماز پڑھے گا، پھر اس کے بعد وہ مغرب کی نماز پڑھے گا. گرچہ وہ اذان ہو رہی ہو، یا پھر اذان کے بعد لوگ سنت جو پڑھتے ہیں، یا وہ وقفہ ہو، پہلے وہ عصر کی نماز پڑھے گا، کیونکہ اس کی عصر کی نماز کسی وجہ سے چھوٹ گئی ہے. تو یہ اوقات مکروہہ میں بھی چھوٹی ہوئی نماز یا جو نماز وہ بھول گیا ہے اس نماز کو پڑھ سکتا ہے. وحین تتضیف الشمس للغروب، اور جب سورج ڈوبنے کے لیے مائل ہو. والحکم الثانی عند الشافعی، بہرحال ابھی جو روایت پڑھی گئی ہے اوپر کی،
عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس میں 3 اوقات کا تذکرہ کیا گیا کہ یعنی 3 اوقات میں نماز پڑھنا منع ہے. ایک وہ نماز، ایک وقت جب سورج ڈوبنے والا ہو، دوسرا سورج نکل رہا ہو، تیسرا سورج جب بیچ میں ہو، زوال میں ہو. طلوع آفتاب، غروب آفتاب، زوال آفتاب، اسی کو کہتے ہیں. غروب آفتاب، طلوع آفتاب، زوال آفتاب. کیا مطلب ہے؟ طلوع آفتاب یعنی سورج نکل رہا ہو، اس وقت نماز پڑھنا منع ہے. زوال آفتاب جب سورج بیچ میں ہو، اس وقت نماز پڑھنا منع ہے. غروب آفتاب یعنی سورج ڈوب رہا ہے، اس وقت نماز پڑھنا منع ہے. یہی 3 باتوں کو یہاں حدیث میں ذکر کیا گیا. اور ان تینوں اوقات میں نماز پڑھنا منع ہے، جنازہ پڑھنا منع ہے، اسی طریقے سے مردے کو دفنانا بھی منع ہے. کیوں منع کیا گیا ہے؟ نماز پڑھنے سے کیوں منع کیا گیا؟ اس لیے کہ جب سورج نکلتا ہے تو یہ شیطان کی 2 سینگوں کے درمیان سے نکلتا ہے. یعنی شیطان وہاں کھڑا ہو جاتا ہے اور پھر وہاں شیطان نکلتا ہے. اور اس وقت مشرکین لوگ شیطان کو سجدہ کرتے ہیں، سورج کی پوجا کرتے ہیں. تو مسلمان ان سب شرکیہ اور کفریہ اعمال سے اپنے آپ کو بچائیں، مطلب غیروں کی مشابہت سے اپنے آپ کو بچائیں، تاکہ بدعقیدگی اور وہ شرک کے جو اسباب ہیں مومن اس میں داخل نہ ہو سکے. تو سد ذریعہ کے طور پر اس سے منع کیا گیا ہے. تو 3 اوقات ہے جس میں نماز پڑھنا، مردے کو دفنانا منع ہے. والحکم الثانی، اس کے بعد حافظ ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ والحکم الثانی عند الشافعی رحمہ اللہ تعالی من حدیث ابی ہریرہ بسند ضعیف. کہتے ہیں دوسرا حکم امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، لیکن وہ ضعیف سند کے ساتھ ہے. ضعیف سند کے ساتھ ہے. کیا ہے حدیث؟ الا یوم الجمعہ، الا یوم الجمعہ. یہ حکم ثانی کیا ہے؟ حکم ثانی سے کیا مراد ہے؟ والحکم ثانی عند الشافعی، حکم ثانی سے مراد کیا ہے؟ حکم ثانی سے مراد یہاں زوال کا وقت ہے، نصف النہار کا وقت، یعنی جب بالکل دوپہر بالکل کھڑی ہو، یعنی سورج بالکل بیچ میں ہو، سر پر ہو. تو والحکم الثانی سے مراد یہی ہے، زوال آفتاب. والحکم الثانی عند الشافعی، کہتے ہیں کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے دوسرا حکم یعنی نصف النہار کے وقت نماز پڑھنا منع ہے. نماز پڑھنا کیا ہے؟ منع ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ضعیف سند سے روایت بیان کی ہے جس میں الفاظ یہ ہے الا یوم الجمعہ. اس میں تھوڑا اضافہ ہے، اس میں کیا ہے کہ نماز پڑھنا تو 3 اوقات میں منع ہے. یعنی یہی روایت جو ابو ہریرہ عقبہ بن عامر کی جو روایت گزری ہے، اسی طرح امام شافعی رحمہ اللہ نے اسی مفہوم کی روایت ابو ہریرہ سے نقل کی ہے، لیکن اس میں ایک لفظ اضافہ ہے اور روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہے. کیا ہے الفاظ؟ الا یوم الجمعہ، کہ زوال کے وقت نماز پڑھنا منع ہے، لیکن یہ منع ہر روز ہے، مگر جمعہ کے روز نماز پڑھنا جائز ہے. دیکھیں جمعہ کے دن زوال لگتا ہے، لیکن چونکہ یہ جمعہ کا دن عبادت کا دن ہے اور اس دن شریعت نے رخصت دی ہے کہ وہ زوال کے وقت میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، نفل نماز ادا کر سکتے ہیں. وَقَضَى لِأَبِي دَاؤُدَ عِنْدَ أَبِي قَتَادَةَ نَحْوَهُ، اور ابو داؤد رحمہ اللہ نے بھی ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایسے ہی روایت نقل کی، یعنی جیسے روایت حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، ایسے ہی امام ابو داؤد نے ابو قتادہ سے روایت نقل کی ہے. یعنی جمعہ کے دن زوال کے وقت نماز پڑھنے کا جو رخصت ہے، نماز پڑھنے کی جو رخصت ہے، اسی مفہوم کو ابو داؤد رحمہ اللہ نے بھی ابو قتادہ سے ایسے ہی روایت نقل کی ہے جیسے روایت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ابو ہریرہ سے نقل کی ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ جمعہ کے روز نفلی عبادت، نفلی نماز زوال آفتاب کے وقت بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ جمعہ کے روز نماز پڑھنا، زوال کے وقت نماز پڑھنا جائز ہے، رخصت دی گئی، اس لیے یہ چیز کیا ہے؟ جائز ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جمعہ کے دن زوال نہیں لگتا ہے. بعض لوگ یہ سوچتے ہیں جمعہ کے دن زوال نہیں لگتا ہے، زوال لگتا ہے. زوال کا مطلب کیا ہوا؟ سورج بیچ آسمان میں ہو، یعنی مشرق اور مغرب کے بیچ میں ہو. اب جب وہ مشرق سے مغرب کی طرف آ جائے
بیچ سے مغرب کی طرف یعنی ڈوبنے والے راستے کی طرف جھک جائے تو یہ زوال کا وقت ختم ہو گیا. یہ تقریباً 12 منٹ 15 منٹ یا 10 منٹ اسی کے آس پاس زوال کا وقت لگتا ہے. تو اس بیچ میں نماز پڑھنا منع ہے. لیکن جمعہ کے دن خاص طور سے شریعت نے نماز پڑھنے کی اجازت اور رخصت دی ہے. یعنی زوال آفتاب کے وقت نماز پڑھنا منع ہے، لیکن جمعہ کے دن نماز پڑھ سکتے ہیں. تو اس حدیث میں یعنی ابھی جو روایت پڑھی گئی ہے 136، اس میں 2 روایتیں موجود ہیں، اور دونوں روایتوں کو جمع کرنے کے بعد جس نتیجے پر ہم پہنچتے ہیں کہ 5 ایسے اوقات ہیں جس میں نفل نماز پڑھنا منع ہے. نمبر 1 فجر کی نماز کے بعد، نمبر 2 عصر کی نماز کے بعد، نمبر 3 سورج نکلتے وقت، نمبر 4 سورج جب بیچ آسمان میں ہو جس کو کہتے ہیں زوال کا وقت، اور تیسرا اور 5واں جو وقت ہے وہ سورج ڈوبنے کے وقت. یعنی 5 وقتوں میں نماز پڑھنا منع ہے. فجر کے بعد، عصر کے بعد 2 ہو گیا، اور 3 سورج نکلتے وقت، 4 سورج زوال آفتاب سورج جب بیچ میں ہو یعنی زوال آفتاب کے وقت، اور نمبر 5 اور آخری جب سورج ڈوبنے والا ہو ڈوبتے وقت. تو ان اوقات میں نفل نماز پڑھنا منع ہے. لیکن جو نماز سببی ہے، یا جو آدمی سو گیا ہے، یا پریشان تھا، یا مجبوری تھی، یا بھول گیا تھا، تو وہ آدمی ان اوقات مکروہہ میں بھی نماز ادا کر سکتا ہے. اس کی گنجائش ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.